اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ کی تلاش کے سفر میں میرے شریک سفر نثار چودھری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے سچ کی تلاش۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس سچ کی تلاش میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آج ہمارے پاس کافی سارے موضوعات ہیں جن پر ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن جتنے موضوعات پہ ہم ڈسکس کر سکیں اس پہ کرتے ہیں۔ چوئی صاحب، میں کوئی وقت یا تمہید کے بغیر آپ سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ 2 پروگراموں میں بتایا تھا اور نشاندہی کی تھی کہ IMF جو ہے اس کے جو معاہدے ہیں حکومت کے ساتھ، اس کے تحت مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آنے والا ہے، تو اس کا آج پہلا جو ریلا ہے وہ آ چکا ہے۔ صارفین کے لیے جو گھریلو صارفین ہیں گیس کے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے 17 سے لے کے 112% تک گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے 1 جنوری سے تمام صارفین سے وصول کیا جائے گا۔ اس حوالے سے نثار چودھری صاحب، آپ جو نا کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کا کیا اس پر تبصرہ ہے، وہ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ میرے آنسوؤں کو میرا رونا نہ سمجھنا، بہت پیار سے دیا ہے یہ تحفہ کسی نے۔ جیسا کہ آپ نے خود اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ ہمارے گزشتہ پروگرام میں ہم نے جیسے کہ اپنے ناظرین کو بتا دیا تھا کہ ایک مہنگائی کا بہت بڑا جو ہے وہ طوفان آنے والا ہے، اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور IMF کی جو شرائط انہوں نے حکومت پاکستان سے بالمشافہ ملاقات کے دوران انہوں نے لاگو کی تھی۔ یہ بتایا تھا کہ یہ شرائط جب تک آپ ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ کو اگلی قسط جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکے گی، تو اس کی جو پہلی کھیپ ہے وہ موصول ہو گئی ہے، اور حکومت نے من ان کی جو باتیں ہیں ساری وہ مان لی ہے۔ بجلی اور گیس کے جو ریٹ ہیں وہ نہ صرف بڑھا دیے گئے ہیں بلکہ اس میں دیگر جو اشیاء ہیں، آپ کی جو لگزری اشیاء ہیں، اس پر یہ حکومت نے ڈیوٹی عائد کر دیا، اور 170 روپے کے قریب جو وہ نئے ٹیکس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے اوپر لگے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ اس پر اب میرا مطلب ہے کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، حکومت نے عوام کا جو ہے وہ جینا جو ہے وہ دوبر کر دیا ہے، اور حکومت کو کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام جو ہے نا اپنی زندگی کس کشمہ پرسی میں گزار رہے ہیں۔ جی چوئی صاحب، اس میں ایک جو نا بڑا ایک لطیفہ کہہ لیں یا ایک بڑا مذاق کہہ لیں کہ یہ جو قیمتیں حکومت نے بڑھائی ہیں گیس کی، اس میں 50 کیوبک میٹر تک جو گھریلو صارفین ہیں جو گیس استعمال کرتے ہیں وہ اس سارے اضافے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 50 کیوبک میٹر جو گیس ہے وہ تو 3 مرلے کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں اگر 2 یا 3 افراد رہتے ہیں تو وہ ان کی جو نا اتنی کنزمپشن جو نا نہیں ہوتی، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ حکومت نے جو استثناء دیا ہے کیا یہ کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا جی، یہ بالکل ایک مذاق ہے کہ 50 کیوبک کا جو استعمال کرے گا صارفین اس کو اس سے مستثنیٰ ہوگا، اور جو تقریباً 200 کیوبک میٹر والے کیوبک گیس استعمال کریں گے اس پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ تو یہ تاج صاحب ایک قوم کے ساتھ بڑا بھیانک مذاق ہے کہ 50 کیوبک گیس تو جو ہے نا وہ آپ کا میرا مطلب 2 دن میں جو ہے نا وہ استعمال ہو جاتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، ٹوٹل بوجھ جو ہے نا وہ عوام کے اوپر پڑے گا۔ جی جو ایسا بالکل صحیح ہے۔ اچھا، گیس کے علاوہ آگے جو نا آنے والے دنوں میں بجلی جو ہے اس کی قیمتوں میں بھی ایک تسلسل کے ساتھ جو نا پیچھے بھی اضافہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی اس میں جو نا اضافہ ہم دیکھیں گے۔ تو جو سب مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے، کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے ہماری جو آزادی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے جان و مال کی بڑی قیمتی جو نا قربانیاں دیں اور اب یہ ملک آزاد کر کے ہمیں دیا ہے، وہ اس لیے تھا کہ ہم اپنے معاشی، سیاسی، مذہبی فیصلے جو نا اپنی مرضی سے اور اپنے عوام اور ملک کا مفاد دیکھ کے کیا کریں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہے نا IMF جو جس طرح ہمارے فیصلے کر رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اپنے آزاد فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہماری وہ جو آزادی ہم نے حاصل کی تھی اس کی مثال اس پنجرے کی سی ہے جس میں کوئی چڑیا یا طوطا ہے، اس پنجرے کو کمرے سے اٹھا کے آپ نے صحن میں رکھ دیا ہے، طوطا یا وہ چڑیا جو ہے وہ ابھی تک اسی پنجرے میں قید ہے۔ تو یہ ہماری آزادی، اس پہ آپ کو یہ اظہار خیال فرمائے تھوڑا سا۔ ہاں یہ آپ نے بتا دیا جی کہ اس وقت جو ہم IMF کے جو جنگل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں،
اور اسے نکلنے کے لیے جب تک ہمارے اندر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو ہم اس کے چنگل سے ہمارا نکلنا بڑا محال ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہوں اور قوم کو جو اس وقت جیسا کہ تمام سیاسی جماعتیں بلکہ پچھلے دنوں بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا نازک دور سے گزر رہا ہے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام جو جماعتوں کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ایک جگہ پہ بٹھائیں اور ان سے ملک سے اس بحران سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا فارمولہ جو ہے نا وہ سامنے آئے تاکہ جو قوم اس وقت اذیت میں مبتلا ہے, جو قوم اس وقت مہنگائی کی چکی میں پھنس رہی ہے, اس سے کسی طریقے سے نکلا جائے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب تک آپ کے سیاستدان مل نہیں بیٹھیں گے, مل بیٹھ کے کوئی اس کا حل نہیں نکالیں گے. جی چوہدری صاحب بالکل آپ نے بلاول بھٹو زرداری ان کا ذکر کیا ہے. ان کا آج ایک بیان جو ہے نا وہ اخباروں کی زینت بنا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کے دور میں جو ملک کو نقصان ہو رہا تھا وہ اب نہیں ہو رہا, اور اسی طرح آئین اور نظام کو جو اس دور میں خطرہ تھا عمران خان کے دور میں وہ اب نہیں ہے. اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ سر وہ تو انہوں نے دیکھا نا جس تناظر میں بات کی ہے, تاج صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے منجے ہوئے صافی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران کے دور میں اس ملک کو جو ہے شدید ترین جو ہے نا نقصان پہنچا ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ کافی پیچھے چلا گیا ہے, جبکہ اب جو ہے نا حالات کافی بہتر ہیں. اور اس میں ہم جو ہیں جو عمران خان صاحب کے دور میں ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہے وہ کم از کم اس دور میں نہیں ہو رہا ہے. وہ جس میں انہوں نے اس بات کو برملا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج جو ہے آپ کی نہ تو جمہوریت کا نقصان ہے, نہ آپ کے جو ہے ملک کو نقصان ہے, نہ آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں. تو انہوں نے یہ اس اپنے دور کو انتہائی جو ہے نا وہ کہا ہے کہ یہ بڑا سنہرا دور ہے جو پی ٹی ایم کی حکومت کا دور ہے. تو اس میں تو انہوں نے اپنی تاریخ جو صاحب نہیں, اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا سنہرا دور ہے, کیا یہ ان کے دور میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, وہ عمران خان کے دور میں جو ہے نا 160 یا 70 روپے تھا ڈالر, آج جو ہے نا 250 اور اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. اسی طرح اشیاء خورد و نوش دیکھ لیں, عام غریب جو ہے آدمی جو ہے وہ آٹا کھاتا ہے, آٹے کی قیمتیں دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہیں. تو عمران خان کے دور میں جو نقصان ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ غریب کو 2-3 وقت کی روٹی آسانی سے ملتی تھی, اب وہ روٹی نہیں مل رہی, وہ نقصان ختم ہو گیا ہے. اسی طرح آئین اور قانون کی بھی انہوں نے بات کی ہے. اس وقت تو آئین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن اس وقت آئین جو ہے نا وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں. اس پہ جو ہے نا مسلسل لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا آپ کوئی اپنا تبصرہ فرمائیں. جی طاہر صاحب, اس میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں, اور الیکشن کمیشن نے گورنر سے جو ہے وہ مشاورت شروع کر دی ہے کہ اس سلسلے میں جو انتظامات ہم نے کرنے ہیں وہ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, 3 رکنی کمیٹی, جس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن, اسپیشل سیکرٹری اور ڈائریکٹر جنرل لا شامل ہیں. تو یہ انہوں نے آج بھی ان کی میٹنگ ہونی ہے گورنر پنجاب کے ساتھ. تو میرا خیال ہے اگلے 2-4 دنوں میں آپ کا جو ہے نا الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ سامنے آ جائے گا, کیونکہ اب ان کو کسی صورت سے بھی الیکشن سے فرار کا جو ہے نا وہ موقع نہیں ملنے والا, کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈر ہیں. اور انہوں نے اگر ہائی کورٹ کے آرڈر کو نہ مانا تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آئین کی شک ہے 6, جس کی زد میں یہ آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئین کی جو شک ہے 6 وہ جو ہے بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. تو میرے خیال ہے اب آپ بغاوت نہیں چوہدری صاحب, یہ تو میرا خیال ہے وہ بنے گا اس کا توہین عدالت کا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آئین جیسے بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں کہ آئین کو جو نا خطرہ تھا عمران خان کے دور میں, آئین کو اس وقت کوئی ایسا خطرہ میری خیال میں آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ کوئی خطرہ نہیں تھا. خطرہ اب ہے, اب آئین کچھ اور کہہ رہا ہے, یہ کچھ اور کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اپنا اظہار فرمائیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ کی بات آپ ماشاءاللہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اس میں شوکت ترین صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو بھی جو ہے آڈیو وہ لیک ہوئی تھی, اور اس میں انہوں نے کہا تھا
کہ یہ پروگرام کسی طریقے سے روک دیا جائے. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر پی ٹی ایم کی حکومت نے شوکت ترین، تیمور جھگڑا اور محسن لغاری کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کا مقدمہ جو ہے نا وہ قائم کر دیا ہے، اور ایف آئی اے نے باضابطہ طور پر حکومت سے ان کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی ہے، اور حکومت نے ان کی گرفتار کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے. تو یہ جو بات جس تناظر میں ہو رہی تھی، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا دور جو ہے وہ بڑا سنہرا دور ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ہم جو ہے وہ دشمنی پر مبنی جو ہے نا وہ رویہ اختیار نہیں کیے ہوئے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. جی جیسا آپ نے ذکر کیا شوکت ترین اور ان کے 2 دیگر ساتھیوں کے خلاف جو ہے نا مقدمہ، تو یہ آپ خاطر جمع رکھیں. ابھی آنے والے دنوں میں جو ہے نا مزید جو ہے نا بڑے اسٹالورٹس جو ہیں وہ ان کا جو اپنا ایک ہے قانون کا شکنجہ اس کی زد میں آئیں گے. اچھا چوہی صاحب، 2 دن پہلے جس طرح آج بلاول بھٹو نے ایک جس پہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، اسی طرح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے بڑے درد اور کرب کے ساتھ کہا تھا کہ نیب نے چن کے لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے ہیں اور بے گناہوں کے خلاف کیسز بنائے ہیں. وہ سر جی اور انہوں نے میری بات پوری سن لیں. انہوں نے کہا جی کہ نیب کا جو عقوبت خانہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ بھیجے. تو ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھ لیں شیخ رشید احمد کے خلاف کون سا کیس ہے، فواد چودھری، اسی طرح وہ شہباز گل اور دوسرے جو انہوں نے گرفتار کیے ہیں. ابھی جو یہ کیس بنا رہے ہیں ان کے خلاف یہ شوکت ترین، اور ان میں کیا جو نا وہ ہے کوئی غداری، اس میں غداری کہاں پہ چھپی ہوئی ہے. اور پھر یہ اپنا جو کہہ رہے ہیں قول اور فعل میں تضاد دیکھیں کہ یہ پرانا رونا رو رہے ہیں کہ اس دور میں ہمارے خلاف جو نا اتنے کیسز ہوئے بے گناہ لوگوں کے خلاف. تو کیا یہ آپ بے گناہ لوگوں کے خلاف کیسز جو نا بنا کے اسی کو فالو نہیں کر رہے، اسی ریت کو آگے نہیں چلا رہے، اور میں زبانی کلامی آپ بیان دے رہے ہیں؟ جی چوہی صاحب. جی سر، وہ حاج صاحب آپ نے جو پی ایم صاحب کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے جو ادارے تھے وہ عقوبت خانے تھے، اور وہ اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں میاں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی مریم نواز اور دیگر کئی اور لوگ بھی جو ہے نا وہ رہ کے آئے ہیں اور سزائیں کاٹ کے آئے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ ہے، یہ سیاسی جو ہے وہ دشمنی کی بنا پر یہ مقدمات قائم کیے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ان کے جو ہے. لیکن جو صاحب ایک بات جو ہے نا کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ سارے کیسز جو ہے نا وہ عمران خان نے ان کے خلاف نہیں کیے تھے. یہ پچھلے دور میں زرداری صاحب نے ان کے خلاف، انہوں نے زرداری کے خلاف کیے تھے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وکی لیکس اور ڈان لیکس اور پتہ نہیں کون سی لیکس جو ہے نا وہ ساری لیکس دیکھیں نا، وہاں سے یہ سارے چلے تھے. تو اس میں تو عمران خان کا اتنا کوئی بڑا کردار نہیں تھا. پھر دوسرا یہ نیب جو ہے احتساب کا ادارہ ہے، یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ انہوں نے خود بنایا تھا. اب آ کے خود انہوں نے ختم کیا، اور اس میں جو انکوائریاں ہو رہی تھیں یا جو کچھ ہو رہا تھا، احتساب ہو رہا تھا، اس پہ ابھی یہ تنقید کر رہے ہیں. نہیں، نیب کا جو ادارہ ہے وہ طاہر صاحب مشرف کے دور میں بنا تھا، اور اسی کے دور میں قانون سازی ہو کے یہ ادارہ ہمارے وجود میں آیا تھا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آپ نے بتایا کہ میرا مطلب شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، فواد چودھری کا گرفتار کر لیا. اور سر جی شیخ رشید صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ اس کا مقدمہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ کس تناظر میں بنا ہے. بلکہ اب تو شیخ رشید صاحب نے خود 1-2 جگہوں پہ کہا ہے کہ میری ہمدردیاں جو ہیں وہ تبدیل کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تم عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دو. اب شیخ رشید صاحب کو اب دیکھیں نا، لے لیں راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے، 2 سیٹیں ان کی، ایک چاچا کی اور بھتیجے کی. چچا بھتیجے کی ان کی سیاست ہے. اگر وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو شیخ رشید کو اگر آپ اس کے حلقے سے کونسلر کا الیکشن بھی لڑائیں تو وہ میرے خیال میں نہیں جیت سکیں گے. ان کے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ تو نہ جی کمال ہے. 8 یا 9 16 مرتبہ وہ وزیر رہے ہیں، 16 مرتبہ وزیر رہے ہیں، لیکن ان کی بقا، ان کی جو سیاسی بقا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہے. جب اگر عمران کے ساتھ آج وہ علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کا جو سیاسی کیریئر وہ ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے جو میرا مطلب ہے کہ 16 مرتبہ وہ وزیر رہے ہیں، بے شمار مرتبہ وہ مختلف جماعتوں میں رہے ہیں، وہ انہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا ہے. لیکن اس وقت وہ تنہا ہے، اور اس وقت انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے وہ کہا ہے کہ میری ہمدردیاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا تم ساتھ چھاڑ دو، اور میں کسی صورت میں عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. وہ اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے.
باقی جو آپ نے کہا ہے کہ دیگر پہ جو شوکت ترین پہ وہ دیگر پہ جو مقدمات ہو رہی ہیں یہ سیاسی دشمنی ہے. یہ سیاسی دشمنی نہیں ہے, یہ آن ریکارڈ یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو شوکت ترین صاحب نے جو باتیں کی تھیں جس کی وجہ سے آج ان کے مقدمہ بنا ہے. باقی یہ حکومتیں سیاسی چپلش کی بنیاد پہ بھی مقدمات بناتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہمیں جو ہے نا کسی اچھے مراحل کی طرف ہمیں نہیں لے کے جاتی, بلکہ اس سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچتا ہے. جی چوہدری صاحب, آخر میں جو ہے نا ہمارے دو بڑے لیجنڈ ادب سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں ضیاء محی الدین اور امجد اسلام امجد اس دار فانی سے چلے گئے ہیں, لیکن ان پہ کچھ بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک جو نا ہمارے کمشنر ہیں راولپنڈی کے چٹھا صاحب, ان کی خدمات جو ہے نا ان کو تھوڑا سا ابھی جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں ان کو تھوڑا سا خراج تحسین پیش کر دیا جائے. وہ کل الصبح جو ہے نا مذبح خانے گئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے صفائی ستھرائی کی صورتحال دیکھی ہے, وہاں پہ جو عملہ تھا ان کو ہدایات جاری کی ہیں. اسی طرح صبح سویرے ہی انہوں نے پورے شہر کے مختلف حصوں کا دورہ کیا, وہاں پہ سڑکوں کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا, گلیوں میں گئے, وہاں پہ جو مین ہول کھلے ہوئے تھے ایک دو جگہ پہ وہ متعلقہ عملے کی انہوں نے سرزنش بھی کی ہے. تو میں جو نا ان کو خراج تحسین, ہمارا پورا جو ٹیم ہے پوری تلاش نیوز کی خراج تحسین پیش کرتی ہے. یہی کام ہوتا ہے, عوامی جو خدمت گار ہوتے ہیں ان کا ایسا ہی کام ہوتا ہے. یہ اگر لوگ جاگ جائیں جس طرح یہ ہمارے کمشنر جو ہے نکلے ہیں, اس طرح اگر سارے جو نا اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے شہر میں کوئی اس طرح کا مسئلہ رہتا ہے. تو سب اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بڑی سی بات ہے جی, وہ کمشنر صاحب جو ہیں ان کا یہ کام ہے کیونکہ وہ راولپنڈی کے سربراہ ہیں, تو ان کو اس طرح کے کام روزانہ کے معمول کے مطابق بھی دیکھنے چاہیے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اس وقت راولپنڈی شہر میں جو تجاوزات کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور راولپنڈی شہر میں جو اس وقت ٹریفک کی صورتحال ہے وہ بھی میں کمشنر صاحب کے نظر میں لانا چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر بھی کوئی اس طرح کا کام کریں تاکہ جو اس وقت عوام کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے, اسپیشلی مئی روڈ کا علاقہ جہاں پہ گھنٹوں ٹریفک جو ہے وہ جام رہتی ہے, اور اس کے علاوہ جو پورے شہر میں تجاوزات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو قائم ہو چکا ہے, جہاں پہ لوگ بلکہ پچھلے دنوں ایک تاجر کے رہنماؤں کے وقت نے جس میں غفور پراچا صاحب بھی شامل تھے, دیگر اور لوگ بھی شامل تھے, ندیم بیگ شاہ بھی شامل تھے, انہوں نے کمشنر صاحب سے ملاقات کر کے اپنے راولپنڈی شہر کے جو مسائل سے ان سے ان کی نشاندہی کی ہے, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم راولپنڈی سے ٹریفک کے نظام کو بھی بہتری میں لائیں گے اور تجاوزات کا بھی خاتمہ کریں گے. اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اور ہم جی ہونا چاہیے. لیکن ایک بری خبر جو ہے نا وہ سننے میں یہ آ رہی ہے کہ لئی ایکسپریس اور رنگ روڈ کے جو منصوبے تھے وہ بھی یہ جو نگران حکومت رنگ روڈ کے علاوہ فنڈ انہوں نے واپس جو کچہری چوک کا جو بڑا ریماڈلنگ کا منصوبہ تھا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیے ہیں. تو یہ افسوسناک خبر ہے, اس پر ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. جو سب یہ عوامی مفاد کے منصوبے ہوتے ہیں ان کو جو نا حکومتوں کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, وہ چاہے نگران ہے یا کوئی بھی حکومت ہے, یہ جاری رہنا چاہیے. ایک دفعہ فنڈ ہو گئے, یہ دیکھیں نا نالا لئی کا ایک دفعہ وہ سروے ہوا تھا, اس وقت قیمت اس کی لاگت تھی 24 ارب روپے, وہ پھر اس پہ عمل نہیں ہوا, آگے چلتے چلتے یہ پھر 100 ارب تک پہنچ گیا. جی بالکل پہنچ گیا. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا چوہدری صاحب, ہمارے شعر و ادب کا ایک بڑا نام امجد اسلام امجد, وہ 2-3 دن پہلے ہم سے رخصت ہوئے, ان کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی طاہر صاحب, امجد اسلام امجد اس ملک کے بہت بڑے شاعر تھے اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو شاعری کی ہے اس میں قوم کی فلاح بہبود کے لیے بڑا کام کیا ہے. اور پچھلے دنوں وہ ہارٹ اٹیک ان کو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے اور ان کو آئندہ کی جو منزلیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین. جی امجد اسلام امجد کی بڑی خدمات ہیں چوہدری صاحب, انہوں نے اپنے کالموں کے ذریعے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل جو ہیں ان کو بھی اجاگر کیا ہے. ظاہر ہے یہ جب مسائل اجاگر ہوتے ہیں تو وہ حل کی طرف جو ہے نا ان کا کوئی قدم بڑھتا ہے. اچھا, اسی طرح ہمارے ایک اور صداکار تھے جنہوں نے شعر گوئی کو ایک نئی جہت دی, شعر کو پوری صحت کے ساتھ پڑھنا سکھایا, ضیاء محی الدین. وہ بھی 2 دن پہلے ہم سے رخصت ہو, بلکہ وہ جس دن رحلت انہوں نے فرمائی ہے اسی دن فیض احمد فیض جو ہیں ان کا 124واں یوم پیدائش بھی تھا. تو ان پہ آپ کوئی اپنا اظہار خیال فرمائیں گے؟ ضیاء محی الدین صاحب کو انگریزی, اردو, نظم, نثر کو اپنے سیر افرین
کہنے میں وہ درجہ کمال تک انہوں نے پہنچایا ہے، اور فنون لطیفہ کی ترویج اور ترقی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بات وہ کرتے تھے ان کے لہجے میں ان کی بڑی مکمل اثر ان کی ہوتا گرفت تھا. تھی، اور تلفظ پر مکمل ان کی گرفت تھی، تلفظ پر ان کی مکمل گرفت تھی. اور یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے، گو کہ وہ 91 سال کی عمر میں اس دنیا جانے سے رخصت ہو گئے ہیں. ان کے بھی ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جی بہت شکریہ چوئی صاحب. ان دونوں جو نا لیجنڈ افراد جو ہیں ان کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ پھر ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.